سنخوض معاركنا معهم وسنمضج. دل کے انسان کے جسم کے اندر ایک بہت بڑا عضو جسامت کے اعتبار سے تو بڑا نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے تو بڑا نہیں ہے، وہ عضو ہے تو چھوٹا سا جسم کے اعتبار سے، لیکن کام کے اعتبار سے بہت بڑا عضو ہے، وہ دل ہے. کام کے اعتبار سے دل کی دھڑکن رک جائے تو آنکھیں بھی سکون کر جائیں گی، بند ہو جائیں گی، کان بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے، ہاتھ پاؤں بھی اتنا مضبوط ہونے کے باوجود بھی سارا کام چھوڑ دیں گے. اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو یہ سارے اعضاء اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. جب تک اس دل کی دھڑکن ہے، دل چل رہا ہے، تو یہ سارے اعضاء چل رہے ہیں. اب ہر عضو کا ایک کام ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس دل کا کیا کام ہے؟ ہاں، اس دل کا کیا کام ہے؟ ہاں، آنکھیں اللہ نے صرف اس لیے نہیں دی کہ دیکھتے رہو، دیکھتے تو کافر بھی تھے نا. کان اس لیے نہیں دیا کہ بس سنتے رہو جو مرضی آئے. زبان اس لیے نہیں دی کہ بولتے جاؤ جیسا آئے، جیسا جو ہے نا منہ میں آئے ویسے نکالتے جاؤ. نہ، اس لیے تو نہیں دی زبانیں اللہ نے. اعضاء اس لیے نہیں دیے، اس کا ایک مقصد اور اس کی ایک حد اللہ تعالی نے متعین فرمائی ہے. ایسے استعمال کرو جیسے اللہ چاہتے ہیں. کانوں کو اور آنکھوں کو اور زبان کو جیسے وہ مالک چاہتے ہیں ویسے استعمال کرو. تو پھر اسی استعمال کی وجہ سے تو مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں کافروں کو بھی دی تھی، ہم نے جو ہے کان کافروں کو بھی دیے تھے، اور ہم نے زبان کافروں کو بھی دی تھی، اور دل کافروں کے بھی تھے، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں لیا جس کام کے لیے اللہ نے ان اعضاء کو متعین کیا تھا. اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا، ان کا جسم بنا دیا، ابھی تک روح نہیں ڈالی، اور جسم ایسے سویا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا جسم حضرت آدم علیہ السلام کا. تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا بھائی میں ایک مخلوق بنانے کا ارادہ کر رہا ہوں، ذرا دیکھو. تو فرشتے آتے. حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ 70 ہاتھ، ان کا قد 70 ہاتھ تھا. ایک ہاتھ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا لمبا قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں، ذرا دیکھو. فرشتے جاتے، دیکھتے کہ بڑی عجیب مخلوق ہے، حیران ہوتے. اللہ تعالیٰ نے، وہ جن بھی تھا نا شیطان، اس سے بھی کہا کہ میں نے ایک مخلوق بنانے کا ارادہ کیا، ذرا جا کے دیکھو. تو شیطان آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو کوئی اتنا بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو ایسا جسم ہے جو اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پائے گا جب تک باہر سے کوئی قوت نہیں آئے گی. باہر سے جب تک اس جسم کے اندر کوئی قوت نہیں آئے گی، یہ انسان، یہ جو مخلوق ہے اپنے جسم کو بھی نہیں سنبھال سکے گی. باہر سے کیا چیز آتی ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا جسم پہلے تیار ہوتا ہے، جب بن جاتا ہے پھر باہر سے اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے. تو باہر سے روح آتی ہے، دل کے اندر اترتی ہے، پھر اس دل سے سارے اعضاء میں وہ روح منتقل ہوتی ہے. اب بعض روایات میں آتا ہے شیطان نے اندر گھس کے جو ہے نا معائنہ کیا، اس نے کہا اندر سے کھوکھلا ہے سارا، یہ کچھ بھی نہیں. ایسے نا ہماری نسوں کے اندر سوراخ ہے نا، کھوکھلے نسوں کے اندر خون چل رہا ہے، اندر سے خالی ہے انسان کا جسم. یہ تو ہمارے اندر کھانا پینا اور خون نسیں یہ بھری ہوئی ہے نا، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو سارا اندر سے کھوکھلا ہے. شیطان نے دل کے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن اس کو راستہ نہیں ملا، بند پایا. اس نے کہا باقی تو اس کے اعضاء کے اندر، باقی تو اس کے جسم کے اندر اتنی وہ چیز نہیں ہے، اگر ہے تو یہ کوٹھڑی ہے اندر چھوٹی سی، اس کے اندر کچھ ہے تو اسی کے اندر ہوگا، باقی کہیں بھی نہیں ہے کچھ. تو اللہ نے، اللہ کی توحید کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. توحید والا عقیدہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے،
پیدا ہونے میں بھی اور زندہ رہنے میں بھی ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اب اللہ نے ہر عضو کا ایک کام ذمہ لگایا، میری بات سمجھیں، آنکھوں کا کام الگ ہے، کانوں کا کام الگ ہے، دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، بس اللہ کی محبت کے پھر جو تقاضے ہیں جن جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ان سے محبت کرنی ہے، اب وہ دل کے اندر آٹومیٹک آ جائے گی۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی، انبیاء کی محبت آ جائے گی، کتب کی محبت آ جائے گی، رسولوں کی محبت آ جائے گی، اور جنت اور جہنم کا شوق دل کے اندر جو ہے نا، جہنم سے بچنے کا، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے گا، تو دل اصل میں مرکز ہے اللہ کی محبت کا۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور دلوں کو سکون اور دلوں کو جو قرار آئے گا، دل کو جب اپنا مقصد ملے گا دل کو تب کام آئے گا، قرار آئے گا۔ دل کا مقصد ہے اللہ کی محبت۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ کی توحید سما جائے گی، دل سے یقین کر لے گا، دل سے یقین کر لے گا لا الہ الا اللہ، دل سے یقین کرنا ہے۔ آج